میں نے بمبئی کے تعلق سے اور ملک کے تعلق سے جماعت اہل حدیث کی جو تاریخ ابھی سنی یا جس تاریخ کا ایک خاکہ یہاں پیش کیا گیا، اور ہمارے محترم ناظم صاحب نے جو علامہ اقبال کا شعر بھی آپ لوگوں کے گوش گزار کیا کہ نگہ بلند سخن دل نواز و جاں پرسوز، اس سلسلے میں ایک چھوٹی سی بات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ آدمی جب اپنوں کو دیکھتا ہے اور اس کی بات سننے والے اور اس کی بات پر کان دھرنے والے لوگ ہوتے ہیں تو اس کے دل میں جذبات کا ایک ابال ہوتا ہے اور وہ کچھ کہنا چاہتا ہے، وہ اپنی بے بسی کو اور اپنی خدمات کو دونوں کو سامنے لے آنا چاہتا ہے۔ اموی دور کا شاعر فرزدق کہتا ہے کہ اولئک آبائی فجئنی بمثلہم اذا جمعتنا یا جریر المجامع، کہ یہ ہمارے آباء و اجداد ہیں، اگر کوئی ان کے جیسا پیش کر سکتا ہو تو اسے پیش کرنا چاہیے۔ کب؟ جب اکٹھا ہوں لوگ اور جب مجلسیں جمیں۔ یہاں پر اس کا آہنگ ذرا بلند ہے اور اس نے کچھ اپنے کارناموں کی طرف اشارہ کیا ہے، لیکن میرے بھائیوں ہمارا دل ایک اور احساس بھی رکھتا ہے، وہ علامہ اقبال کے اس سے پہلے والے شعر میں ہے۔ آج ملک کے اندر اور ملک کے باہر دنیا کو جس چیز کی ضرورت ہے، اگر بے لاگ طور پر اس کو سمجھا جائے اور دیکھا جائے اور کوشش کی جائے غیر جانبداری کے ساتھ، انصاف کے ساتھ اس کو بتانے کی، تو میرے بھائیوں ہم کو یہ کہنا پڑے گا کہ نشان راہ دکھاتے تھے جو ستاروں کو، نشان راہ دکھاتے تھے جو ستاروں کو، ترس گئے ہیں کسی مرد راہ داں کے لیے۔ تو آج میرے بھائیوں ہمارے سامنے اس بات کا فقدان ہے۔ علامہ اقبال ہی کا ایک اور شعر نظر کر کے میں اپنی بات کو آگے بڑھاؤں گا۔ علامہ اقبال کہتے ہیں، اپنے ایک دوسرے شعر میں کہتے ہیں کہ عشق کی تیغ جگردار، عشق کی تیغ جگردار اڑا لی کس نے، عشق کی تیغ جگردار اڑا لی کس نے، علم کے ہاتھ میں خالی ہے نیام ساقی۔ تو میری گزارش یہ ہے کہ یہ تصویر کا جو ایک رخ آپ کے سامنے تاریخ کی صورت میں پیش کیا گیا، یہ بڑا اہم ہے اور قابل قدر ہے، اور جن حضرات نے ان کے اندر رنگ بھرے ہیں وہ ہم لوگوں کی سب کی دعاؤں کے مستحق ہیں، بہترین مستحق ہیں، اور ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم ان کے لیے دعا کریں۔ ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم۔ یہ میرے بھائیوں قرآن کی دعا ہے، اور اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ جو لوگ ایمان کے ساتھ اور عمل صالح کے ساتھ اس دنیا سے گزرے، وہ ان کا ہمارے اوپر حق ہے اور ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم ان کے لیے دعائے خیر کریں، اور جو خدمت انہوں نے علم کی، دین کی، سچائی کی، حقانیت کی ادا کی ہے، اس کے لیے ان کے سامنے ہم خراج تحسین پیش کریں۔ یہ میرے بھائیوں بڑا اہم مسئلہ ہے، ہم لوگوں کو اس کو سوچنا چاہیے۔ اب اس کے بعد میں اپنے موضوع کی طرف آ رہا ہوں۔ آپ نے سنا میرے اس خطاب کا جو عنوان ہے کہ دعوت و تربیت، اہمیت اور طریقہ کار۔ میں آپ کے سامنے سب سے پہلے یہ معذرت کر دوں کہ یہ ایک وسیع خطاب ہے، موضوع ہے، ایک عظیم موضوع ہے، اور میں جیسا خاکسار اور ناچیز، حقیر و فقیر انسان میں اس کا حق نہیں ادا کر سکتا۔ بس میری کوشش یہ ہوگی کہ میں آپ کے سامنے ان اپنے تاثرات کو پیش کروں جو تاثرات اس سلسلے میں مجھ کو حاصل ہوئے ہیں، یعنی علم کی جو باریکیاں ہیں دعوت کے تعلق سے یا تربیت کے تعلق سے، کتاب و سنت کے تعلق سے، میرے بھائیوں وہ تمام چیزیں میں آپ کے سامنے پیش نہیں کر سکتا، اس کے لیے علماء کرام ہیں، وہ آپ کو تفصیل سے بتائیں گے۔ میں صرف چند اپنے تاثرات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے میں آپ کے سامنے ایک چھوٹا سا تاثر میں بمبئی شہر پر بھی دینا چاہتا ہوں، اگرچہ بمبئی شہر پر اور اس کی دینی تاریخ پر آپ کے سامنے ایک اچھا تبصرہ آ چکا ہے، ایک اچھا تاثر آ چکا ہے، اور تاریخ کی ایک بہت روشن کڑی آپ کے سامنے رکھی گئی ہے، میں اس کی قدر کرتا ہوں۔ لیکن میرے بھائیوں میری یہ بھی گزارش ہے کہ یہ عروس البلاد اور تجارتی مرکز بمبئی کا آپ اگر اس کی باہر کی سڑک کی زندگی کو دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ انسان کسی چیز میں، کسی تلاش میں سرگرداں ہے، انسان کسی چیز کو ڈھونڈ رہا ہے اور کسی چیز کے لیے وہ وارفتہ ہے،
میں یہ عرض کرنا چاہتا تھا کہ یہ وارفتگی مسلمانوں کو اور پوری انسانیت کو اس دین کے ساتھ ہونی چاہیے میرے بھائیوں، جس دین کے لیے یہ اور جس دین کے تعارف کے لیے اور جس دین کی تعلیمات کو بتانے کے لیے یہ دین رحمت کانفرنس منعقد کی گئی ہے۔ ہمیں اگر غور سے دیکھا جائے تو میرے بھائیوں سب سے بڑی ضرورت اس بات کی ہے کہ یہ بمبئی جس نے لوگوں کو ثقافتی اور تجارتی اور اقتصادی اور اسی طرح سے فکری و ادبی غذا فراہم کی ہے، اسی طرح سے میرے بھائیوں یہاں یہ سرزمین لوگوں کو دینی رہنمائی بھی فراہم کرے اور یہاں سے کتاب و سنت کی دعوت ایسے اسلوب میں پیش کی جائے کہ زمانہ جو ہم لوگوں کو کچھ اور سمجھ رہا ہے اور جو ہم لوگوں کے ساتھ کسی اور طرح کا کے برتاؤ کی بات سوچ رہا ہے اور جو ہم لوگوں کی خدمات کا اعتراف نہیں کر رہا ہے، میرے بھائیوں وہ تمام چیزیں بدلنی